مسٹر شاطر شہر کے ایک مشہور جوہری کا بہت ہی قیمتی ہیرا چرا کر فرار ہوا اور فرار ہونے کی خاطر ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے میں سوار تھا کہ مسٹر شکی بھی اسی ڈبے میں سوار ہوا۔ مسٹر شکی یہ دیکھ کر کہ ڈبہ مختصر اور 2 ہی مسافروں کے لیے مخصوص ہے بڑا خوش ہوا۔ شام کا وقت تھا، ٹرین چھوٹی اور مسٹر شکی مسٹر شاطر سے مخاطب ہوا۔ کہنے لگا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کہاں تشریف لے کر جائیں گے؟ مسٹر شاطر کہنے لگا، میں لندن جاؤں گا۔ مسٹر شکی کہنے لگا، بہت خوب، 2 دن اور 2 راتیں خوب ساتھ رہے گا، مجھے بھی لندن جانا ہے۔ ٹرین اپنی پوری آب و تاب اور رفتار سے جا رہی تھی۔ رات کے 10 بجے کا ٹائم تھا۔ سونے سے پہلے مسٹر شاطر نے اپنی جیب سے ہیرا نکالا اور مسٹر شکی کے سامنے اسے دیکھ بال کر پھر جیب میں رکھ لیا اور مسٹر شکی سے کہا کہ اب سونا چاہیے۔ چنانچہ دونوں ہی اپنی اپنی سیٹ پر سو گئے۔ آدھی رات کے بعد مسٹر شکی اٹھا اور ہیرے کی تلاش میں مسٹر شاطر کی جیبیں ٹٹولنے لگا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ہیرا جو شاطر نے اس کے سامنے جیب میں رکھا تھا، اس کا کسی جیب میں نام و نشان تک نہیں ہے۔ آخر مایوس ہو کر لیٹ گیا۔ صبح ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر اور بھی حیران ہوا کہ وہی ہیرا مسٹر شاطر نے اپنی جیب سے نکالا اور مسٹر شکی کے سامنے اسے دیکھ بال کر پھر جیب میں ڈال لیا۔ مسٹر شکی نے دل ہی دل میں سوچا کہ ایک رات اور باقی ہے، اس رات کو ہیرا مل ہی جائے گا۔ چنانچہ دوسری رات پھر سونے سے پہلے مسٹر شاطر نے اپنی جیب سے نکالا اور پھر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ آدھی رات کے بعد مسٹر شکی پھر اٹھا اور مسٹر شاطر کی جیبیں ٹٹولنے لگا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہیرا پھر غائب تھا۔ تھک ہار کر پھر لیٹ گیا اور صبح اٹھا تو ہیرا شاطر کے ہاتھ میں دیکھا۔ مسٹر شکی اسی وقت مسٹر شاطر سے مخاطب ہوا۔ کہنے لگا، گستاخی معاف، مجھے اتنا بتا دیجئے کہ یہ ہیرا جو آپ اپنی جیب میں رکھ کر سو جاتے تھے، آدھی رات کے بعد کہاں چلا جاتا تھا؟ مسٹر شاطر کہنے لگا کہ مجھے غافل نہ سمجھو، مجھے یہ علم ہو چکا تھا کہ اس ہیرے کے تم بھی خواہاں ہو، اور میں ہیرے کے چرا لینے ہی کی خاطر میرے تعاقب میں تم اس ڈبے میں سوار ہوئے ہو۔ میں نے اس ہیرے کو تم سے بچانے کے لیے نفسیاتی حربے سے کام لیا۔ میں نے سوچا کہ دن کے وقت تو تم کچھ نہ کر سکو گے، رات ہی کو اڑانے کی کوشش کرو گے، اور چونکہ نفسیاتی طور پر تم نے میری جیبوں کو ٹٹولنا تھا، اس لیے رات کو میں نے ہیرا تمہارے سامنے جیب میں ڈال کر سو جاتا، اور رات کے پہلے حصے میں جب تمہاری آنکھ لگ جاتی تو وہ ہیرا اپنی جیب سے نکال کر میں تمہاری جیب میں ڈال دیتا تھا، اور تم آدھی رات کے بعد جب اٹھتے تھے تو میری خالی جیبوں کو ٹٹول کر مایوس ہو کر لیٹ جاتے تھے، تو میں ہیرا پھر تمہاری جیب سے اپنی جیب میں ڈال لیتا تھا۔ اس سے پتا چلا کہ خدا کی تلاش میں تم جنگلوں میں پھرتے ہو، حالانکہ خدا خود تمہارے اندر موجود ہے۔